ایک لڑکی جس کا بھائی 4 سال سے غائب ہے، احتجاج کرتے کرتے اتنی تھک گئی کہ 2 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی۔ کس پہ کاٹوں اس کی ایف آئی آر؟ اپنے آپ پر کہ میں نے اس کو کہا کہ انتظار کرو، میں اپنی پارٹی کے نمائندگان پر اس کی ایف آئی آر کٹواؤں کہ ان کو میں نے کہا کہ انتظار کرو تمہارا بھائی آئے گا؟ یا ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ کو یہ آسرا دیا کہ ان سب کے بھائی، ان سب کے بیٹے، ان سب کی والد جو ہے واپس آئیں گے، ان پر ایف آئی آر کاٹو؟ یا حزب روایت، مٹی پا دوں ان سب پر؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور ہم نے ہر وقت کوشش کی اس مسئلے کو سیاسی طور پر سلجھانے کے لیے، اور یہ جو نکات ہم نے دیے تھے، میں یہ نہیں کہتا اس سے تمام کا تمام بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہم نے آپ کو ایک راہ دکھائی تھی کہ فار گاڈ سیک بلوچستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد کریں۔ اور جون 2019 کو میں شکر گزار ہوں علی محمد صاحب کا کہ انہوں نے ایک موشن یہاں پہ موو کیا، ایک کمیٹی بنائی گئی، اور میری یہ تجویز تھی، ہماری تجویز پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی ہوگی، وہ جائیں وزٹ کریں بلوچستان کا، جائیں دیکھیں کہ کون ہے اس کے ذمہ دار، بلوچستان میں جو شورش چل رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، وہاں کی عوام ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں یا تھیں، مرکزی حکومت ہے، کون ہے؟ آج تک مجھے بتائیں اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ اگر ہوا بھی تو اس کی ایک میٹنگ بھی بلائی گئی؟ اس میٹنگ میں کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس طے کر دیے گئے؟ نہیں کیے گئے، کیونکہ پرائرٹی میں نہیں ہے آپ کی، اب ہماری اور آپ کی اس پرائرٹی میں نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہی رہے گی۔ وہ جاتے وہاں پر مسنگ پرسنس کے کیمپ کا دورہ کرتے، گوادر کا دورہ کرتے، وہ سی پیک جس کے نام پر جو ہے لوگوں کے منہ سے جو ہے رات ٹپکتی تھی، اس سی پیک سے بلوچستان میں کتنی ترقی ہوئی اس کو بھی جا کے دیکھتے، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ $56 بلین جو باہر سے لائے گئے، اس سے بلوچستان کو کیا ملا، جس کے بدولت سی پیک کو جو ہے 4 چاند لگا دیے گئے تھے گوادر، اس کے لیے بھی آج بجٹ میں جو ایلوکیشن رکھی گئی ہے جنرل اسپیکر صاحب، ہمیشہ ہم نے کہا کہ جی گوادر کے جو ماہی گیر ہیں، آپ کا جو روڈ میرین ڈرائیو جو بنایا ہوا ہے، ماہی گیر جو وہاں پر اپنی کشتیاں کھڑی کرتے ہیں، وہ ہائی ٹائیڈ جو آتے ہیں ان کی کشتیوں کو ڈیمیج کرتی ہے، مہربانی کر کے یہاں پر آپ بریک واٹر بنائیں۔ اس سال بجٹ میں اس کے لیے رکھی گئی رقم 1087.914 ملین، لیکن ایلوکیشن کیا ہے؟ 200 ملین۔ یہ سیریسنس ہے۔ آئی ڈی پی کیمپس کا معائنہ کرتے کہ لوگ جو اپنے علاقوں سے بے دخل کیے گئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے کون ہے ان کے ذمہ دار۔ ماہی گیروں کا مسئلہ ہے، ان سے جا کے بات چیت کرتے۔ ہمیں پر تو ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ ہم مین سٹریم پولیٹکس میں نہیں آ رہے، ہم صرف صوبوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ملائے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو میں تانا نہیں دے رہا ہوں، نہیں گلا کر رہا ہوں۔ اسپیکر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر شپ کی ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے۔ پرائم منسٹر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے۔ پریزیڈنٹ کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیا۔ لاسٹ بجٹ میں آپ لوگوں کو ووٹ کی ضرورت سے اپوزیشن ہم سے چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ادھر کیوں ووٹ دے، ہم نے دیے۔ آپ نے کیا دیا؟ اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی
10 अरब दिए गए हैं। ट्रेजरी अपोजिशन ने तो लगाए हम पर इल्जाम, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इल्जाम लगाए कि जी 10 अरब में बिक गए। हाँ, लिए हैं हमने 10 अरब, 10 नहीं 10 खरब हमने लिए हैं। किसके लिए लिए हैं? उनके लिए जिनको पीने का पानी नहीं है, उनके लिए लिए, उनके लिए लिए जिनको हॉस्पिटल में जो है एक एस्प्रिन की गोली नहीं मिलती, उनके लिए लिए, उनके लिए जिनको घर से शहर तक जो है सड़कें नहीं, उनके लिए। अगर हिसाब करना चाहते हैं, आए हमारे साथ हिसाब करें। खुदा की कसम लेकर कहता हूं, आप लोगों का एक एक सर का बाल जो है वो बलूचिस्तान का जो कर्जदार होगा, बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं होगा। 1952 से जो आप हमारी गैस ले जा रहे हैं, आज दिन तक वो गैस कहां तक पहुंची है? मुल्क के दूसरे हिस्सों में अगर उसकी लोड शेडिंग होती है, सड़कें बंद की जाती हैं, हमारे घर के सामने से उसकी पाइपलाइन गुजरती है, हमें उसको सूंघने तक की इजाजत नहीं। कि बैठे हुए बलूचिस्तान के मानव कहें कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपकी गैस है? सिवाय चंद एक डिस्ट्रिक्टों के अभी तक हमें वो गैस तक नहीं मिली। रॉयल्टी तो छोड़ें, उसकी जीडीएस गैस डेवलपमेंट सरचार्ज कहां जाता है उसको आप छोड़ दें। डेथ स्क्वाड मशहूर है वहां पर, जिसकी हर जिले में जो है उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक लश्कर बनाया गया था मेरे ख्याल में वजीरिस्तान में, कहां पे आजकल, ये आज का नहीं, ये पहले भी था, छोटा सा ब्रेक दे दिया गया था। वो टीवी में कहते हैं ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो छोटा सा ब्रेक दे दिया था, अब वो फिर जो उनको एक्टिव कर दिया गया है। बहरहाल इसमें यही कहूंगा, जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को पेश की थी, मैं क्योंकि कुछ आप लोगों के एहसान हैं वो भी मैं गिना चलूं, उनमें से 418 लोग जो है बाजियाब हो गए। ये एक लिस्ट है, मैं आपको रिकॉर्ड के लिए देता हूं। और इसी दौरान जो लापता हुए हैं, उस लिस्ट के अलावा इस वक्त मेरे पास 500 के करीब लिस्ट मौजूद है, जो हमारे आपके मुआहदे के बाद लापता किए गए हैं। ये उनकी लिस्ट है, और 1000 बंदों की लिस्ट बन रही है, वो कुछ दिनों में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो बाजियाब हुए हैं और ये जो लापता हुए हैं, इनको खुद आप तराजू में तोड़ के देखने किसका वजन भारी है। जी जनाब सलाउद्दीन साहब। बिस्मिल्लाह।